مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ میں جو بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو مکالمے کی، مباحثے کی دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ ہے کیا ہم علماء کی ذمہ داری خالی عبادات کی حد تک محدود ہے؟ کیا عالم جو وارث نبی ہے تو وراثت میں، نبی کی وراثت میں خالی عبادات جو انسان کی ذاتی حد تک، جن کا فائدہ خود انسان کی ذات کو ہوتا ہے، اس حد تک محدود ہیں؟ جیسے عبادت ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، اور صدقات ہیں، اور قلب و نظر کی تطہیر ہے، باطن کی اصلاح ہے، اس کی حد تک محدود ہیں؟ یا پوری زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کے بارے میں جاننا اور ان مسائل کی نشاندہی کرنا اور ان کا حل پیش کرنا، یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے۔ بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، تو ہماری باتیں اس دماغ میں آ سکتی ہیں جو پرسکون دماغ ہو، جس دماغ میں کوئی خلش فکر نہ ہو۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وشہد، جو دل و دماغ کو حاضر کر کے ہماری بات سنے گا تو ہماری بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی، ہماری نصیحت اس پر اثر کرے گی، اور وہ ہماری بات کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور عمل میں لا سکتا ہے۔ جب اس کا دل و دماغ ہی حاضر نہیں ہوگا، وہ مسائل کا شکار ہوگا، وہ ظلم کا شکار ہوگا، تنگی کا شکار ہوگا، معاش کی پریشانی کا شکار ہوگا، شام کی روٹی کے فکر میں مبتلا ہوگا، معاشرے کے اونچی نیچ کا شکار ہوگا، احساس کمتری کا شکار ہوگا، احساس محرومی کا شکار ہوگا، بچوں کے تعلیم کی فکروں کا شکار ہوگا، اور گھر والوں کی صحت کے بارے میں مسائل کا شکار ہوگا، تو ہماری بات اس کے پلے میں نہیں آ سکتی۔ اس وجہ میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، وہ یہی کہ پہلے انسان کا دماغ پرسکون ہو، تمام تفکرات سے پاک ہو، پھر ہم اس کو خطاب کریں گے، ہماری بات اثر کرے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے نا، ہم میں سے سارے طبقات، علماء کے طبقات مختلف، اور عام معاشرے کے افراد بھی مختلف فریم ورک میں فکس ہو گئے، اپنے سرکل میں محدود ہو گئے۔ ان کا اپنے سرکل ہی کی حد تک اس کا جو خاص اسلوب ہے، خاص لب و لہجہ ہے، بات کرنے کا جو طریقہ ہے، اسی کے پابند ہو گئے، قیدی ہو گئے رہ گئے۔ سیاستدان ہے، سیاسی انداز میں بات کرتا ہے، وہ چیلنج کرتا ہے، وہ بابا سب کے سامنے سب کی غلطیوں کو نکالتا ہے اور دوسروں پر عیب اچھالتا ہے۔ عالم بھی ہوگا یہ کام کرے گا، اور اگر خانقاہی ہے تو خانقاہ اپنی حد تک ذکر و فکر کی حد تک محدود ہے، اس کا جو لب و لہجہ ہے، اسلوب ہے، اور مسائل کو بحث میں نہیں لاتا، اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی جی رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے۔ اور اگر تبلیغ والے ہیں، وہ بھی اپنی تبلیغ کے سرکل میں خاص اسلوب میں قیدی ہیں اور خاص لہجے کے قیدی ہیں، اور اسی سرکل میں کام کرتے ہیں، اس مورچے سے باہر نہیں آتے ہیں۔ مدارس والے ہیں، ذکر و فکر والے ہیں، ائمہ حضرات ہیں، وہ بھی جب کوئی ان کو بلاتا ہے، کہیں واعظ و نصیحت ہوتی ہے، کہیں تقریب ہوتی ہے، کہیں دستار بندی ہوتی ہے، کہیں دعا ہوتی ہے، کہیں کسی چیز کا افتتاح ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، ان کاموں کے لیے وہ فکس ہے اور ریڈی میڈ سسٹم ہے، اسی سرکل میں محدود ہے، اسی لہجے میں بات کرتا ہے۔ اس طرح مسالک والے بٹے ہیں، ہر مسلک والے اپنے سرکل میں محدود ہیں، اپنے فریم ورک میں محدود ہیں، اور اپنے باؤنڈریز میں محدود ہیں، ان کا جو لب و لہجہ ہے، اسلوب سب کو پتہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب کو، مسلک والوں کو اپنے مسلک کے سرکل سے باہر آنا پڑے گا، اور تبلیغیوں کو، جہادیوں کو، اور خانقاہ والوں کو، مدارس والوں کو اپنے سرکل سے باہر آ کر سب کو یکجاں ہونا پڑے گا۔ یہ دھرتی ماں کی حالت بہت پتلی ہے، اس ماں کی فکر کرنی پڑے گی۔ ماں ہے تو ہم سب ہیں، اگر ماں سلامت ہے بچے بھی سلامت ہیں۔ اس ماں کے لیے ہم سب کو ایک آواز ہونا پڑے گا۔ اس ملک کے جو مسائل ہیں، ان تمام مسائل کی نشاندہی کرنی پڑے گی، ایک پلیٹ فارم بنانا پڑے گا، اس میں تمام شعبوں کے سرکردہ علماء ہوں، تبلیغ والے بھی ہوں، جہاد والے بھی ہوں، خانقاہ والے بھی ہوں، مدارس والے بھی ہوں، اس کے علاوہ وکلاء ہوں، ججز ہوں، اور جتنے بھی بااثر طبقات ہیں معاشرے میں، جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کے پاس مسائل کا حل ہے، مسائل کو سمجھتے ہیں، جن کا آبزرویشن مضبوط ہے، ان تمام طبقات کو یکجاں ہو کر ایک پلیٹ فارم میں آنا پڑے گا۔
آ کر ملک کے مسائل کی نشاندہی کرنی پڑے گی اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور کسی پریشر کے بغیر، کسی کی لقمہ لیے بغیر، جو اس ملک کی حقیقی جو تصویر ہے پہلے اس تصویر کو سامنے لانا پڑے گا، اور اس تصویر میں آپس کے مشوروں سے ڈائلاگ کر کے مکالمہ کر کے رنگ بھرنا پڑے گا۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم اپنی پوری زندگی اسی قرضوں کے لیتے لیتے ہم جوان ہو گئے اور اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، ہماری نسلیں بھی یہی بھگتیں گی، یہی ہوتا رہے گا، اور پھر وہی ہوگا جب قرضے ملیں گے ٹویٹ پہ ٹویٹ ہوں گے۔ یعنی قرضہ لینے والے، بھیک مانگنے والے، بھیک ملنے پر کوئی خوش ہوتا ہے کیا؟ وہ تو روتا دیتا سر جھکا کے وہ لیتا ہے۔ اور یہاں تو پوری دنیا کے سامنے سوشل میڈیا میں اور پوری میڈیا کے سامنے وہ بڑے بیک ٹو بیک ٹویٹ کرتے ہیں، ہمیں قرضہ مل رہا ہے، ہمیں فلان دے رہا ہے، ہمیں فلان دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ چاہے مدرسے سے آپ کا تعلق ہے یا اسکول سے آپ کا تعلق ہے، اصلی تعلیم کے میدان کے ہیں آپ یا دنیاوی تعلیم کے میدان کے ہیں، یا دینی تعلیم کے میدان کے آپ شہ سوار ہیں یا اس فیلڈ میں ہیں، آپ سب جو ہے نا یہ بات ہو جائیں اور ایک مثبت انداز میں سب کسی کو چیلنج کیے بغیر، کسی کی عزت اچھالے بغیر، کسی کو ٹارگٹ کیے بغیر ملک کے مسائل کے بارے میں سور بچار کریں، ایک صحت مند مباحثے کا آغاز کریں۔ ہم سب ایک ساتھ ہو کے جب یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔